علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ کیسا رمضان جا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی خیر اور برکت والی ہر چیز ہوتی ہے میرے رب کا، ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے لیے ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہ اس خیر کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے دماغ بڑی دیر سے سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بہت جلدی پا لیتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے زندگی صحت تندرستی دی ہے اور توفیق دی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم روزے سحری کریں اطمینان کے ساتھ، اور اطمینان کے ساتھ افطاری کریں، اور اطمینان کے ساتھ عبادت کریں، اور کوئی بھاگ دوڑ نہ ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے کی کوئی بات نہیں، سب کے سب ٹکے ہوئے ایک جگہ کے اوپر اور فوکسڈ، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف میں نے یہ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یہ جو صبح کے وقت ہم اس اذکار کرتے ہیں نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ کر لیں، استغفار کر لیں 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 100 دفعہ وہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما خلق۔ یاد ہے نا یہ ساری چیزیں؟ سب سے پہلے ہم نے ایک لسٹ شیئر کی تھی کہ چلیں کم از کم یہ کر لیں۔ اب ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ جیسے ہم استغفار کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے بھی زیادہ مزیدار آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے 100 دفعہ تسبیح تو کرنی ہے نا، آپ یہ کارڈ کھول کے رکھ لیں اپنے سامنے، اور اس کے اوپر جو ایک ایک لکھی ہوئی ہے نا، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے، یہ لکھا ایک دانہ اس پہ، یہ ایک دفعہ آپ کی استغفار ہوگی، سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ ربی اذنبت فاغفر لی، اللہ میں نے گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہ یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے جب بدلے کے دن ہوگا اس کے دن۔ آپ یہ پڑھتے جائیں، ساری دعائیں بھی آپ کی ہو جائیں گی اور آپ کی استغفار بھی ہو جائے گی۔ پھر جس استغفار پہ آپ کا دل ٹھک جائے نا کہ یہ تو بڑی پیاری چیز ہے، یہ میں نے بار بار پڑھنی، تو 4-5 دفعہ وہی پڑھ لیں، جیسے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تو ہی پاک ہے کمی اور کوتاہیوں سے، تیری شان بلند ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہے، مجھے بخش دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری توبہ کو قبول کر، میں تیری طرف پلٹتی ہوں۔ تو اس کو زیادہ دفعہ کہہ لیں، پھر آگے چل پڑیں، دعا پڑھتے جائیں، پھر اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ بڑی پیاری لگی ہے دل کو، تو بس اس کو 4-5 دفعہ پڑھ لیں۔ یعنی جو چیز آپ کو دل کو لگ جائے اس کو بہت زیادہ دفعہ کہیں اور دل سے کہیں۔ اور وہ جو تسبیح میں نے آپ کو سکھائی تھی نا، وہ اس کی کیا ہے، حاملین عرش کی، سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اللہ تیری تعریف ہے، تیری بڑائی کے ساتھ تیری تعریف ہے، تیرے حلم کے اوپر، غصہ روکنے پر، بعد اس کے کہ تو جانتا ہے ہماری خطاؤں کو، جانتا ہے ہماری چھپی اور ظاہر کوتاہیوں کو، جانتا ہے ہماری نمازوں کو، جانتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کہاں بھول چوک کر رہے ہیں، کہاں پر بے دھیانی کر رہے ہیں، کہاں آنکھیں ہماری بند ہو رہی ہیں اور ہم ہوش میں نہیں ہیں، سب کچھ تو جانتا ہے، بڑے گناہ چھوٹے گناہ جو ہم نے کیے تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی کیا، اللہ تیری تعریف ہے تیرے علم کے اوپر کہ تو نے اپنے غصے کو روک کر رکھا اور ہمیں مہلت دیتا ہے، کیا شان ہے ہمارے رب کی۔ اور پھر کیا، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، اللہ تو مجھے 1 منٹ میں پیس کے رکھ سکتا ہے میرے گناہوں کے اوپر، مجھے اسی وقت پکڑ سکتا ہے، لیکن پھر کہ تو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مہلت دیتا ہے، کیا تیری شان ہے میرے رب، کیا تیری شان ہے۔ یعنی آپ یہ دعائیں پڑھتے جائیں اور آپ کا دل موم ہوتا جائے، اور یہ پورا کارڈ جو ہے نا، اس پہ کافی ساری دعائیں ہیں، 27 آلموسٹ 33، تو ساری کی ساری آپ کی استغفار کی، جو آپ نے 100 دفعہ کی استغفار کرنی ہے، اس میں یہ ساری کی ساری دعائیں بھی ہو جائیں گی، آپ کی استغفار بھی ہو جائے گی، اور دل نرم بھی ہو جائے گا، اور تھوڑا سا ہوش بھی رہے گا
کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. ورنہ جب ہم استغفار اپنی وہ جو دانے ہیں ان کے پر کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے تسبیح پکڑی ہوتی ہے اور کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، بالکل ہوش ہی نہیں رہتا اور بالکل روبوٹ کی طرح کہنے شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں سوچتے نہیں. تو یہ آئیڈیا کر کے دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. ایک دوسرے کے لیے بھی بہت دعائیں کیا کریں. اللہ یہ گروپ اور وہ گروپ میں جو جو لوگ ہیں مصیبتوں پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور کر دے. اللہ سب کے دلوں کو سکون دے دے. اللہ سب کے دلوں کو ایمان کی مٹھاس نصیب کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دلوں کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخش. نماز کے ذریعے سے، اولاد صالح کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بھٹکے ہوں کو سیدھی راستہ دکھا دے. ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے. اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے لوگ جو دین اسلام میں داخل نہیں، وہ ان کو دین اسلام میں داخل کر. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. نیت کرنے کی بات ہے نا میری پیاریوں. نیت کریں اور دعا کریں، آپ کی نیت کا آپ کو اجر اور ثواب مل جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے کوئی بھٹکا ہوا سیدھے راستے پر آ جائے، کیونکہ آپ کی نا آنکھوں کے سامنے ایک دم کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں دعا، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دعا ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ جنت میں جا رہا اور کہے یا اللہ، اور اس نے آپ کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں، اور آپ کا جو ہے نا نجات اس وجہ سے ہو جائے کہ ایک بندے کو کے لیے آپ نے دعا کی اور وہ سیدھا راستہ پکڑ گیا. ہم کو کیا پتا کہ ہماری کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ڈالنے کا اس کو سبب بنا دے. ہمیں تو نہیں نا پتا. ہم تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہیں، یہ جو میرا عمل ہے نا شاید یہ جنت میں پہنچائے گا، اور اس میں خدا نہ خواستہ ایسی ریاکاری کی ہوتی ہے کہ وہ زیرو ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں حیثیت ہی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب اعمال کو ہمارے قبول کرے. لیکن ویسے بات بتا رہی ہوں، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا سا جو کام آپ نے کیا ہوتا ہے جس کو آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہوتی، اور وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اللہ کے سٹینڈرڈز فرق ہے نا نیکیوں کے. چھوٹی سی نیکی اللہ کی خاطر خالصتاً دوسرے کی ہمدردی کے لیے، دوسرے کو جنت میں پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دے گا اور اس کو وہ بڑھا کے ہمارے سامنے لائے گا کہ ہم تو حیران ہی رہ جائیں گے، یا اللہ ہماری نظر کدھر ٹکی ہوئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے کس چیز کو دیکھ لیا اور چن لیا. سبحانک و بحمدک. اللہ بس یہی کہہ سکتے ہم، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تیری تسبیح ہے یا رب العزت، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. بخش دے، گردنیں چھڑوا لیں اپنی جہنم سے. فرگیٹ اباؤٹ دا دنیا، کہ دنیا جو ہے نا وہ فروٹ کے چھلکے کی صورت میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہماری استاد نے کہا کہ فروٹ کے اوپر غور کریں اور چھلکا ویسے ہی ملے گا. آخرت پہ نظر رکھیں، بڑی دعا مانگیں، اور دنیا مفت میں ملے گی، وہ ملے گی ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. بہت ساری دعائیں اب سب کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرے اور سب کے لیے آسانی کرے، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت نصیب کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.